میں ابھی تھوڑی دیر پہلے اپنے کچھ نوجوان ساتھیوں سے کہہ رہا تھا کہ مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے یہاں آ کر، ایک خوشی بھی ہوتی ہے، ایک دکھ بھی ہوتا ہے. میں دنیا میں بہت جگہ جاتا ہوں، بہت زیادہ میری قسمت میں دنیا بھر میں، ملک بھر میں گھومنا لکھا ہے ابھی تک. تو اس کے باوجود میں یہ بات دیکھتا ہوں کہ جو ایمانی صلاحیت، جو روحانی استعداد اے کشمیر کے نوجوانوں تمہارے اندر ہے، وہ بہت کم جگہ دیکھنے کو ملتی ہے. لیکن نوجوانوں تم اپنے کو نہیں پہچان پا رہے، تم اپنے کو نہیں پہچان پا رہے. دنیا تمہارے پوٹینشیل کو پہچانتی ہے، اسی وجہ سے تم پر بہت زیادہ محنت کرتی ہے، تم پر للچائی ہوئی نگاہ ڈالتی ہے. دنیا جانتی ہے اس بات کو کہ اگر یہاں کے نوجوانوں نے اپنے کو پہچان لیا تو ہزاروں کلومیٹر دور تک یہ انقلاب لے آئیں. دنیا جانتی ہے تمہارے عشق کے جذبات کو، دنیا جانتی ہے تمہارے نسب کو، دنیا جانتی ہے تمہارے روحانی شجرے کو، دنیا جانتی ہے تمہارے آباء و اجداد کو، دنیا جانتی ہے امیر کبیر شیخ ہمدانی کو، دنیا جانتی ہے سید بلبل شاہ کو، دنیا جانتی ہے سلطان العارفین کو، دنیا جانتی ہے ان کی روحانی میراث کو. اور یہاں کی مٹی میں ان کے فیوض و برکات آج بھی موجود ہیں. آپ سمجھتے ہو میں تم کو دین سکھانے آتا ہوں؟ اس غلط فہمی سے نکل جاؤ. میں یہاں کی وادی سے گزر کر اپنے ایمان کو تازہ کرنے آتا ہوں. اپنے آپ تو پہچانو نوجوانوں. میں تم سے یہ کہوں کہ تم لڑکیوں سے باتیں مت کرو. میں تم سے یہ کہوں کہ تمہاری گرل فرینڈز نہیں ہونی چاہیے. میں تم سے یہ کہوں کہ موبائل سے تم ناجائز باتیں مت کرو. میں تم سے یہ کہوں کہ انٹرنیٹ پر ننگی تصویروں کو مت دیکھا کرو. اگر میں یہ کہوں تو میری زبان کو پکڑ لینے کا تم کو حق ہے. تم کہنا کہ حضرت آپ کہاں بات کر رہے ہیں؟ آپ ایودھیا اور کاشی اور متھرا میں بات کر رہے ہیں یا آپ وادی مقدس میں بات کر رہے ہیں؟ آپ کہاں بات کر رہے ہیں؟ اگر میں تم سے یہ کہوں تو یہ بالکل ایسے ہی ہوگا جیسے میں کسی شہزادے اور کسی کراؤن پرنس اور کسی ولی عہد کے پاس بٹھا دیا جاؤں اور مجھ سے کہا جائے کہ یہ ولی عہد ہیں اور اس سلطنت کا مستقبل ان کے ہاتھ میں ہے اور آپ کو 5 منٹ کا وقت دیا جاتا ہے، آپ اس شہزادے کو کچھ نصیحت کر دیں. تو بتاؤ نوجوانوں، میں اس شہزادے کو کیا نصیحت کروں گا؟ میں یہ کہوں گا کہ محل کی بھنگن سے عشق مت کرنا. میں یہ کہوں گا وہ نہیں، اس شہزادے سے میں یہ کہوں گا کہ شہزادے معظم انصاف کے ساتھ اپنی حکومت چلائیے گا، غریبوں کے ساتھ ذرا اچھا سلوک کیجیے گا. بہت دن ہو گئے آپ کے علاقے کے غریبوں کو کوئی محبت بھرا رہنما نہیں ملا. میں ان سے یہ کہوں گا. اسی طرح میں تم شہزادوں سے، تم نوجوانوں سے یہ نہیں کہنے آیا ہوں کہ تم گندی فلمیں مت دیکھا کرو. میں یہ نہیں کہنے آیا ہوں کہ تم اپنی جوانی کو بے داغ رکھنا. میں تم سے یہ کہنے آیا ہوں اس ڈوبتی ہوئی انسانیت کو تمہارے سوا کون بچانے والا ہے؟ تم نے کلمہ پڑھا ہے محمد الرسول اللہ، تمہارے لیے تڑپے تھے محمد الرسول اللہ، تمہارے لیے انہوں نے اپنے پیٹوں پر پتھر باندھے تھے، تمہارے لیے ان کے نواسے بھوکے رہے تھے، تمہارے لیے ان کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا. تم ان پر درود شریف پڑھتے ہو، تم مکے مدینے جانے کے لیے بے چین رہتے ہو. تم اور فلمیں، تم اور میوزک، تم اور گندے گانے. نہیں، مجھے آپ سے یہ کہنے کا کوئی حق نہیں. ہاں، اگر کسی عزیز نوجوان سے، عزیز میرے بھتیجے سے، میرے جگر کے ٹکڑے سے کبھی کوئی گناہ ہو گیا ہو، ابھی معافی مانگ لو. ابھی میں وعدہ کرتا ہوں اللہ معاف کر دے. بہت کریم ہے اللہ. اللہ انتظار میں بیٹھے ہیں. کہاں ہیں وہ میرے بندے جو مجھ سے معافی مانگے؟ کہاں ہے وہ نوجوان؟ بہت کریم ہے اللہ، بہت رحیم ہے اللہ. نوجوانوں، اپنے اوپر تو رحم کھاؤ، دنیا پر بھی رحم کھاؤ. دنیا انتظار میں ہے. واللہ دنیا پاک دامن نوجوانوں کے انتظار میں تنگ آ گئی ہے دنیا.
تنگ آ گئی ہے ناچتے ناچتے گانے گاتے گاتے، سکون نہیں مل رہا ہے. یہ کبھی اس نے شروعات کی تو اس نے اسموکنگ سے شروعات کی کہ چلو سگریٹ پیئیں گے کچھ دیر کے لیے سکون ملے گا، اس سے بھی نہیں ملا. تو اس نے سگار نکالا، چلو سگار پیئیں گے وہ ذرا دیر تک چلے گا، اس سے سکون ملے گا، اس سے بھی کام نہیں چلا. چلو پھر کچھ شراب پیئیں گے، کچھ ڈرنکنگ کریں گے، تھوڑی دیر کے لیے سکون ملے گا، وہ بھی خوب پی کے دیکھ لی، اس سے بھی سکون نہیں ملا. اس نے پھر ڈرگس کا تجربہ کیا کہ لاؤ ڈرگس کی طرف جائیں، شاید اس سے کچھ سکون ملے. لیکن سکون ان چیزوں میں نہیں ہے نوجوانوں. سکون تو تقوی میں ہے، سکون تو پاک دامنی میں ہے. سکون گناہ کرنے میں نہیں ہے، سکون گناہوں سے اپنے کو روک لینے. عجیب بات ہے. یہ ذرا سی بات اگر سمجھ میں آ جائے نا تو پوری زندگی کا